بہت بڑی چیز ہے. ہم محض یہ نہیں کہ صرف ہم بس تھوڑا سا گاتے ہیں، شور شار کرتے ہیں، اس طرح مسیح جھوٹا، ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، خبر کرتے ہیں he's risen, اوکے اچھی بات ہے، لیکن کیوں، کیسے جھوٹا تھا یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا اور آپ کے لیے کیا کیا اس نے. خداوند اب یسوع مسیح جب اس بدن میں جی اٹھا تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو اس نے دکھائی دینا شروع کیا. اس کے فوراً بعد لکھا ہوا کہ شاگرد جو ہے وہ کیا تھے، کمرے میں بند تھے اور دروازے اندر سے بند تھے کہ اچانک خداوند یسوع مسیح جی وہاں پہ آ کھڑے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ بند دروازوں میں سے گزر سکتا ہے. لیکن یہ بدن یاد رکھے وہی تھا، اس کے ہول بھی وہی تھے، اس کے پاؤں کے اندر نشان بھی وہی تھے، کیونکہ یہ وہی بدن تھا جو خداوند یسوع مسیح کا تھا، اور یہ بدن ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. یہ بدن جو ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی رہنے والا تھا بدن تھا، کیونکہ اسے خدا نے تیار کیا تھا. یہ بدن جو ہے یہ انسانوں کی طرح تیار نہیں کیا گیا تھا. خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند جب جی اٹھا تو شاید وہ ایک روح کی طرح تھا، روح کی طرح اٹھا، پھر لوگوں کو روح کی طرح دکھائی دیا، پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ روح کی صورت میں چلا گیا. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح روح کی شکل میں نہیں گیا، خداوند یسوع مسیح ایک بدن لے کر زندہ ہوئے اور بدن لے کر آسمان پر گئے، اور اسی بدن کے ساتھ وہ اپنے باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی بدن کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئیں گے، کیونکہ بار بار یہ لکھا ہے جب تم ابن آدم کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھو گے. اس کا مطلب ہے کہ وہی جسم ہوگا جو ابن آدم کا تھا. ابن آدم کا اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح اسی بدن کے ساتھ آئیں گے. جلدی جلدی ہم دیکھیں گے. دیکھیں جی لوکا رسول کی یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 24 باب، اور اس کی پڑھیں گے جی 36 آیت سے پڑھیں گے. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا. ہاں جی، اب ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے وہ جھیل کے کنارے پر ہیں، اور اچانک ایک سیکنڈ کے اندر مسیح خداوند جو ہے وہاں پہ موجود ہوئے ہیں. اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. ہاں جی، اب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ کسی روح کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں. میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو، میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو جن کے اندر نشان ہے کہ میں ہی ہوں، کہ میں ہی ہوں وہی. مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت مجھے اور ہڈی چھو نہیں کر ہوتی دیکھو کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتی ہے، میرے ہڈی بھی ہے جیسا مجھ گوشت میں بھی دیکھتے ہے. ہو. ہاں، جیسا مجھ میں دیکھتے جیسا ہو. مجھ میں دیکھتے ہو. میں روح نہیں ہوں. خداوند یسوع مسیح ایک جسم جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ زندہ ہوئے، اور اس جسم کے اندر جو ہے بالکل ہڈیاں تھی، گوشت تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ بدن جو ہے یہ ایک جلالی بدن تھا جو اب تک رہے گا. آگے جی. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی مچھلی کا کتلا دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. اور اس نے ان کے سامنے روبرو کھایا، بتا دیا کہ میرا جسم ہے، میرا جسم ہے. ایک ایسا بدن جو کھا بھی سکتا تھا اور جس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو ثابت کیا خداوند یسوع مسیح نے کہ میں کیا ہوں. اب خداوند یسوع مسیح نے یہ بدن جو ہے وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیے اس نے حاصل کیا، تاکہ جب ہم آسمان پر جائیں تو ہمارے بدن بھی ایسے ہی ہوں گے. ہم بھی جب جی اٹھیں گے، جب خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آئے گا تو ہم بھی گو کے خاک میں مل چکے ہوں گے، ہماری مٹی کہاں جا چکی ہوگی پتہ نہیں کہاں ہوگی، لیکن خدا جو ہے وہ ہم کو بھی ہمارے جسم کی ایک ایک چیز کو اکٹھا کر لے گا، ہماری روح کو واپس لے آئے گا، ہماری جان کو واپس لے آئے گا، اور ہمیں جلالی بدن جو ہے وہ بنا کر کھڑا کر دے گا. ایماندار جو ہیں وہ بھی جلالی بدن میں چلے جائیں گے، وہ بدن جو کہ ابد تک رہنے والا بدن ہوگا، وہ جلالی بدن جس کے اندر نہ کمزوری ہے، نہ بیماری ہے، نہ کچھ اس کو کبھی پرابلم آئے گی، اور وہ ہمیں بھی اس طرح سے بنا لے گا، ہم بھی اس کی طرح کے بدن کے ہوں گے. دیکھیں جلدی جلدی سے جی. فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت پڑھیں گے جی.
मगर हमारा वतन आसमान पर है हाँ जी, हमारा वतन जो है वो कहाँ पे है? आसमान पर है। और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में याद हैं। रखें, अब जब वो आएगा तो बात हो रही है हम उसके आने के मुंतजिर हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता हाँ है, जी, जिससे वो हर चीज को अपने ताबा कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर हमारी पस्त हाली के बदन की सूरत को बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। अपने जलाल के बदन की सूरत पर Praise बनाएगा। God. प्रेज गॉड। और इस तरह से पहला क्रंथियों उसके 15 बाब, जल्दी से खत्म करने वाला, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। पहला क्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी पढ़ेंगे जी 50वीं आयत से जी। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही हाँ के जी, वारिस ये नहीं हो खून और सकते गोश्त जो हमारा है ये खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा, ये वहां पे नहीं जा सकता है। लेकिन और ना फना बका की वारिस हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि हमारा देखो जिस्म जो है ये मैं- फना होने वाला जिस्म है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हाँ जी। हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। अब होगा क्या, जब खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों को लेने के लिए आएंगे तो पहले तो जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह के आने की बात होगी, नरसिंगा फूंका जाएगा, सबसे पहले जो है वो मुर्दे जो है वो जी उठेंगे। लेकिन मुर्दे जो है वो जी उठेंगे अपने उन बदनों में नहीं, बल्कि जलाली बदनों में जी उठेंगे। और उसके बाद जो लोग यहां पे जिंदा होंगे उनके साथ क्या होगा, एक सेकंड के अंदर जो है वो बदल जाएंगे। क्योंकि जैसे खुदा यीशु मसीह आएंगे, हम में से कोई भी अपने इस बदन में नहीं रहेगा। याद रखें कि वो लोग जो खुदा यीशु मसीह के आने पर होंगे वो मौत को नहीं देखेंगे। अगर देखें कल खुदा अभी खुदा यीशु मसीह अगर आ जाएं तो जो मर गए हैं वो तो मर गए हैं, लेकिन जो हम बाकी होंगे क्या होंगे, एक पल के अंदर जो है हम चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए हमारे बदन जो है वो खुदा के लिए महफूज हो जाएंगे। ऐसे लोग मौत को नहीं देखेंगे। ऐसे लोगों के लिए लिखा हुआ है, ऐ मौत तेरा डंक कहां गया, मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐसे लोगों के लिए जो है खुदावंद यीशु मसीह ने फतह हासिल की है, जो मौत को देखेंगे नहीं। तो ईमानदार